افغان دراندازی کے جواب میں پاک فوج کی بھرپور کارروائی کے بعد طالبان کی درخواست پر سیز فائر ہوا۔ معاہدے میں واضح طور پر طے ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی دراندازی نہیں ہوگی اور ٹی ٹی پی کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ پاک افغان سیز فائر سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ کہا ترکیہ اور قطر نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بنیادی تنازع یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی کو پاکستانی علاقوں میں کارروائیوں کی اجازت ہے۔ سیز فائر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ معاہدہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تورخم بارڈر جلد آمد و رفت کے لیے کھولے جانے کا امکان۔ کوئی نیا تنازعہ نہ ہونے پر دونوں ممالک کا سرحد کھولنے پر اتفاق۔ این ایل سی حکام کی جانب سے امپورٹ ایکسپورٹ اسکینر دوبارہ نصب، صفائی اور بحالی کا کام جاری۔ بارڈر پر تعینات کسٹم اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں۔ کسٹم کا عملہ سرحد پر موجود اعلیٰ حکام سے آرڈر موصول ہوتے ہی کھول دی جائے گی۔ دونوں ملکوں میں باضابطہ قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر بیرون ملک احتجاج کی حقیقت سامنے آ گئی۔ بلوچستان کے علاقے زہری کے حوالے سے جھوٹے دعوے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو بھڑکانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین زہری کے حالات سے لا علم پائے گئے، یہاں تک کہ جن افراد اور بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں ان کے نام بھی نہیں جانتے تھے۔ شاہین شاہ آفریدی پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر۔ جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچز میں قیادت کریں گے۔ پی سی بی کے مطابق شاہین آفریدی کی تقرری کا فیصلہ اجلاس میں کیا گیا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ثاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک تھے۔ ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کا کھیل پہلے روز قومی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنا لیے۔ سعود شکیل 42، سلمان علی آغا 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ، سان مشہود 87، عبداللہ شفیق 57 رنز بنا کر نمایاں، امام الحق 17، بابر اعظم 16، محمد رضوان 19 رنز بنا سکے۔ وفاق کی غلط پالیسیوں سے خیبر پختونخوا میں پھر دہشت گردی آئی۔ ہمیں ہمارے فنڈز ملے تو ہم پولیس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں خطاب سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ہی وزارت داخلہ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس، کہا کہ پولیس کو فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں ناقص اور پرانی ہیں، واپس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا بلٹ پروف گاڑیوں کی واپسی کا فیصلہ انتہائی افسوسناک۔ مذکورہ گاڑیاں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں استعمال کی جاتی ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا سہیل آفریدی کو جواب، کا صوبائی حکومت نے پولیس جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ نابالغ اور بچکانہ سوچ نے افسران اور جوانوں کے لیے خطرات بڑھا دیے۔ سیاسی محاذ پر مفاہمت کی ہوا چلنے لگی۔ درجہ حرارت میں کمی کی کوشش۔ وفاقی وزیر داخلہ کے چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقات۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کم کرنے کی کوششیں، حکومت کی مفاہمت پالیسی پر زور۔ وزیر داخلہ کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ بھی بیٹھک۔ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رکھنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ عسکری و سفارتی حکمت عملی سے ملک کا وقار بلند، خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی۔ عالمی نشریاتی ادارے سی این این کا بھی پاک امریکہ قریبی اور اسٹریٹجک تعلقات کا اعتراف۔ پہلگام فاسٹ فلیگ کے آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کو دھچکا لگا۔ ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے نریندر مودی اب ماضی کا حصہ۔ امریکی صدر کی تقاریر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی ذکر۔ پاکستان کے قیام سے لے کر تعمیر پاکستان اور دفاع پاکستان تک ہر محاذ پر پاکستان کی اقلیتی برادری نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے اور ہمیں آپ پر فخر ہے، ہمیں آپ پر ناز۔ پاکستان امن، ہم آہنگی، تحمل و برداشت کی سرزمین، نفرت اور انتشار کی گنجائش نہیں۔ پوری قوم بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دیوالی کی تقریب سے خطاب، کا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں میں اقلیتوں کی نمائندگی موجود۔
قومی اقلیتی کمیشن کو مزید فعال کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا۔ 25 لاکھ افراد کو جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے ان کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے، دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلا۔ ملک میں سیلاب کے نام پر حکومتیں پیسے مانگتی ہیں، پنجاب نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا۔ ریلوں میں پھنسے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، متاثرین کے لیے ریلیف کا کام اپنے پیسوں سے کیا۔ وزیر اعلیٰ کا اوکاڑہ میں سیلاب متاثرین میں فلڈ کارڈ کی تقسیم سے خطاب۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا پیسہ صوبے کے کام نہ آئے تو کس کام کا؟ میری عوام کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ فاٹا کے لیے منگوایا گیا سامان کراچی میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ فاٹا کے لیے مخصوص 8% سیس ٹیکس رعایت کا ناجائز فائدہ، ٹرانزٹ پرمٹ کے بجائے XCGD فائل کر کے بغیر ٹریکنگ درجنوں کنٹینرز کلیئر کرا لیے۔ پشاور ہائی کورٹ کی 200 ٹن کے استثناء کی آڑ میں کسٹم کی بے ضابطگی، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ کراچی میں بورڈ بیسن پولیس کی اہم کارروائی، جعلی میجر بن کر اغوا کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، شناخت طلال افسر عرف میجر ظفر اور امام بخش کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان سے 2 پستول، قیمتی گاڑی، وائرلیس سیٹ، بلٹ پروف جیکٹس اور موبائل فونز برآمد۔ ملزمان کا حاجی الدین نامی شہری سے 80 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کا اعتراف، مقدمہ درج، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی منصوبے پر اجلاس، سیف سٹی فیز 1 پر جائزہ، مراد علی شاہ کی تیز رفتار عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے، شہریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے نیٹ ورک کنیکٹیوٹی تیار کی جائے، اسمارٹ پالیسنگ کے لیے قانون نافذ کرنے والے ڈیٹا بیس کو مربوط کیا جائے۔ شہداد کوٹ میں دیرینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں تصادم، مخالفین نے گھر میں گھس کر گولیاں برسا دی، 6 افراد قتل، 1 شخص زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ تحصیل سجاول تھانے کی حدود میں پیش آیا، ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی فوج کی جارحیت نہ تھم سکی، گزشتہ روز 57 شہادتوں کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی بحال کر دی۔ 13 اکتوبر کے بعد جنگ بندی کی 81 خلاف ورزیاں، 100 سے زائد فلسطینی جان سے گئے، جہاں ضروری ہوا صہیونی فوج کارروائی کرے گی۔ وزیر دفاع اسرائیل قاتل کی پھر دھمکی، اسرائیل نے بند دونوں راہداریاں کھول دیں، امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات، خالد الحیہ کی زیر قیادت حماس کا اعلیٰ سطح کا وفد قاہرہ پہنچ گیا، آج ملاقات ہوگی۔ وقت مصر حکام سے جنگ بندی معاہدے کی پیش رفت پر بات کرے گا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کے معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل آمد، امریکی نائب صدر بھی آج پہنچیں گے، وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ خواب دیکھتے رہو، ٹرمپ کے ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے بیان پر ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا، تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے کہ کس ملک کی جوہری صنعت رکھنے کا حق ہے یا نہیں؟ ٹرمپ کا دورہ اسرائیل مایوس صہیونیوں کو حوصلہ دینے کے لیے تھا۔ فرانس کے صدر میکرون اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان رابطہ، غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء پر زور، مختلف شعبوں میں تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کے لیے جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ اور بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار گوردن اسرانی 84 برس کی عمر میں چل بسے۔ اداکار کو سانس کی تکلیف کے باعث 16 اکتوبر کو ممبئی کے نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے سے طبیعت بگڑی، ان کے مزاحیہ کرداروں نے شائقین کے دلوں میں خاص مقام بنایا۔